ناظرین، میں ہوں حافظ شبان، حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، رات جلسے کے پرجوش مناظر آپ لوگوں نے دیکھے اور اس پہ میں نے کمنٹس بھی دیے۔ ناظرین، آج بات کریں گے رانا ثناء اللہ، شہباز شریف اور مریم نواز اور مریم اورنگزیب کے اوپر، اور ساتھ ہی جو یہ اپنے بیانات دن کو اور رات کو اور بدل رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اس پہ آج بات کریں گے۔ کہا کہ خان اسمبلیاں توڑے تو الیکشن کروا دیں گے، توڑ دیں۔ کہا وقت سے پہلے کیوں توڑیں؟ پھر کہا کہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا، جب ہونے لگا تو راستے روکے گئے۔ پھر کہا زمان پارک میں چھپ کے بیٹھا ہے کپتان، جب نکلا تو دفعہ 144 لگا دی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ قوم حقیقی آزادی کے لیے نکل پڑی ہے، اس عظیم لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ شیرنی اور وہ شیر، بھاگا ہوا شیر، اور یہ وزیر داخلہ صاحب رانا ثناء اللہ صاحب، یہ جو آج انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، یہ کہتے ہیں کہ جناب خان صاحب کو اب ختم کرنا ضروری ہو گیا ہے، لازم ہو گیا ہے۔ ابھی خان صاحب کو تم نہیں ختم کر سکتے، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ پھیل چکا ہے۔ خان صاحب کا بیانیہ، خان صاحب کا جذبہ لوگوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، تم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہو؟ اب یہ کہتے ہیں کہ جب تک اسے ختم نہیں کریں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ میں اس پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبر ایک ہے، اس میں یا تو یہ پی ڈی ایم اور نون لیگ کی سیاست دفن ہوگی یا پھر خان صاحب کو دفن کریں گے۔ یہ تو کپتان اتنی جلدی دفن ہونے والا نہیں۔ رات آپ نے دیکھ نہیں لیا قوم کا جوش و خروش، اور آپ نے سن نہیں لیا کہ بچہ بچہ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ جب ایک 5-7 سال کا بچہ تمہارے خلاف بول پڑا ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ ملک تم سے چھڑوانا چاہتے ہیں۔ اب لٹیرے اس پہ نہیں بیٹھ سکتے، اور یہ جو شیرنی بنی پھر رہی ہے، اپنے باپ کو بار بار شیر کہہ کے، شیر سے مخاطب کر کے کہ میاں جدو آوے گا لگ پتہ جاوے گا، اس شیرنی کو پتہ لگ گیا اب رات۔ خان صاحب جب تھے حکومت میں 3 سال میں ایک لیڈر نے جب پرفارم کیا ہے اور اس نے پیٹرول سستا رکھا، اس نے جناب کم سے کم یہ آٹے کی لائن تو نہیں لگی نا، اسکالرشپس دیں، طلباء خوش تھے، بڑا زبردست ملک جا رہا تھا، اور یہ لٹیروں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور یہ جو دین کے ٹھیکیدار ہیں ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ خاص طور پہ یہ ملے اور انہوں نے جناب وہ عمرانی فتنے کا نام دینا شروع کر دیا۔ وہ عمرانی فتنہ نہیں ہے، وہ جہاد ہے، تمہارے خلاف جہاد ہے۔ لٹیرو، تم نے لوٹ لیا اس ملک کو، تمہیں اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ اس ملک کو بنانے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں، تمہیں اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ یہ آزادی کیسے حاصل کی تھی؟ 15 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی، ہماری نہروں کا جو پانی ہے وہ رنگین ہو گیا تھا اس پاکستان کو لینے کے لیے۔ تمہیں اتنی شرم نہیں آئی کہ ریل گاڑی ہندوستان سے آتی تھی تو وہاں پر ہماری بہنوں بیٹیوں کی لاشیں پڑی ہوتی تھیں، تڑپ تڑپ کے، سسک سسک کے، بلک بلک کے یہ ملک حاصل کیا، اور تم اسے لوٹنے لگ گئے ہو۔ اب یہ اس کے پہرے دار قوم بن چکی ہے، اس پہ پہرا اب قوم دے گی۔ وہ جو قبر تم نے خان کے لیے بنائی ہے نا، اب اس میں آپ کو یہ سلائیں گے، اس میں خان نہیں سوئے گا، خان کا نظریہ باقی رہے گا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، کپتان اب چلا بھی جاتا ہے، خدا نہ خواستہ اب کچھ ہو بھی جاتا ہے، تو کپتان نے اتنی آگ لگا دی ہے کہ وہ آگ اب بجھنے والی نہیں ہے۔ بیانیے دیتے پھرتے ہیں کہ جناب اب عمران خان کو ختم کرنا ہے۔ آپ نے 11 ماہ میں کیا پرفارم کیا ہے؟ مہنگائی دیکھیں آپ، غریب جی نہیں سکتا، بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو گیا غریب۔ آٹے کی لائنوں میں دیکھیں وہ ایک تماش باز شہباز شریف صاحب، ہمارے بڑے محترم وزیر اعظم صاحب، وہ جناب جہازوں پہ اب دورے کرتے پھرتے ہیں، لائنوں کو دیکھتے پھرتے بھی لوگ کیسے مرتے ہیں۔ اس نوبت تک آپ لوگ لانے والے ہو، آپ اسے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں جس نے 3 سال حکومت کی ہے، اس نے پاکستان کے لیے پیسہ جمع کیا،
پاکستان کی اکانومی بڑی سٹیبل ہو رہی تھی اور ہو چکی تھی. اب جب اس کا لگانے کا وقت آیا، وہ کہتے ہیں نا کہ کیا تقدیر نے اس لیے چنوائے تھے تنکے کہ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے. عمران خان پہ لوگ ٹرسٹ کرنے لگے تھے، پورا یورپ خان پہ ٹرسٹ کرنے لگا تھا، عرب امارات خان پہ ٹرسٹ کرنے لگے تھے. آپ دیکھ نہیں رہے تھے کہ کیسے وہ پاکستان پہ ٹرسٹ کر کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ جب خزانے میں پیسہ آ گیا ہے، خان نے اب لگانا ہے، تو آپ نے آ کر جو ہے نا ایک چال چلی. یہ شیطانی چالیں اب قوم کو سمجھ آ چکی ہیں، اس سے باز آ جائے. عالمی منڈی میں پاگل قوم کو پاگل کیوں بناتے ہو؟ الو ہے یہ قوم. اب آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ایک بچے کو شعور آ چکا ہے، ایک ریڑھی والے کو شعور آ چکا ہے، ایک ان پڑھ کو شعور آ چکا ہے. تو اب پیچھے ہٹ جاؤ اس ڈرامہ بازیوں سے. یہ عوام کو جو الو بنا کے کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر جھانسے دیتے پھر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ. وی آئی پی پروٹوکول، وہ دیکھو ریاستی اداروں کا پروٹوکول لے کے وہ جلسے کرتی پھر رہی ہے شیرنی. اور جلسے کیا، خان کے برابر کا ایک جلسہ بھی ابھی تک آپ کا ہوا ہے کہیں بھی؟ اب تمہیں آپ ٹکٹ دینے کی جب باری آئے گی، ڈھونڈنے سے کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے. اور خان صاحب کی جان پہ پہرا دینے کے لیے، اس کے نظریے پہ پہرا دینے کے لیے سارے ورکر وہاں موجود ہیں. اور کتنی گھنونی حرکت کی کہ ایک پردہ دار خاتون گھر میں موجود ہے اور سب کو پتا ہے، میڈیا کوریج چل رہی ہے کہ خان اسلام آباد کی طرف روانہ ہو چکا ہے. تم نے پھر آپریشن کروایا. کیا وہ دہشت گرد تھا؟ اسلام آباد پہنچنے پہ تمہارا جو پلان تھا قتل کرنے کا، یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. اللہ جسے بچاتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا. عمران خان کے ساتھ قوم کی دعائیں، قوم کے جذبات اور اللہ تعالیٰ کی نصرت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد موجود ہے. تم ساری دنیا کو ملا کے خان کو مارنے پہ آ جاؤ، جب اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا. خان کے برابر کا ایک جلسہ تو کر دو جیسے رات کیا ہے. مریم نواز، رانا ثناء اللہ صاحب، میڈیا پہ بیٹھ کے بولنا بڑا آسان ہے، لیکن خان کا مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں رہی. اب تم غلاظت اسی طرح نکال رہے ہو خان کے خلاف. اسی طرح منافقت تو نہ کرو قوم کے ساتھ. کوئی ایک جلسہ بھی ہے، میرج ہالوں میں جا کے جلسے کرتے ہو اور اس کے آگے بھی خاردار تارے لگا دیتے ہو تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ بہت بڑا جلسہ کیا ہے. میرج ہالوں میں جلسے ہوتے ہیں؟ جلسہ مینار پاکستان پہ یا جناح بولنے والا تھا قوم کے حق میں، یا کپتان بول رہا ہے قوم کے حق میں. جناح کو ہم نے گوا دیا، اب کپتان کھڑا ہے اور انشاءاللہ کپتان کے ساتھ یہ قوم کھڑی ہے. کپتان نے جو رات ایک سسٹم دیا ہے، ایک پروگرام دیا ہے. عالمی منڈی میں پیٹرول 75 روپے ہے، 200 سے کیوں بڑھا دیا؟ یہ تو سمجھاؤ ذرا. کب تک کھیلو گے اس قوم کے ساتھ، غریب عوام کے ساتھ؟ اور میجورٹی غریب عوام کی ہے زیادہ تعداد میں. جب غریب سڑکوں پہ نکل آئے تو یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. تو اس لیے اس چیز کو سمجھ کر خدارا اگر ملک چھوڑ کے جا سکتے ہو تو اس قوم پہ احسان کر دو. اس قوم کو لیڈر مل گیا ہے اور یہ لیڈر سچا ہے. اس پہ پوری قوم یکجا ہو کے کھڑی ہے اور خان ڈٹ کے کھڑا ہے. انشاءاللہ خان رہے نہ رہے، خان کا نظریہ ضرور رہے گا. والسلام.